बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी एक बीमारी की तरह हमारे मुआशरे में फैल चुकी है और मज़ीद फैल रही है, और इसके जो नुक़सानात हैं वो किसी से मख्फ़ी नहीं हैं, पोशीदा नहीं हैं। पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि जो फेफड़ों का कैंसर है उसका सबसे बड़ा सबब सिगरेट नोशी है। शाम के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नाज़िम नसीमी, वहाँ का एक शहर है हलब, उसके मेडिकल बोर्ड के वो हेड हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी बंद कमरे में जहाँ लोग सिगरेट नोशी कर रहे हों 4 घंटे तक बैठे रहें तो ये इसके बराबर होगा कि गोया कि आपने 10 सिगरेट पी डाले। इसी तरह रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है बरतानिया में, उनकी तहकीक है। वो कहते हैं कि ये जो निकोटीन है, निकोटीन की वो मिक़दार जो एक सिगरेट में पाई जाती है, अगर आप उसे किसी सेहतमंद शख्स में इंजेक्ट करें, इंजेक्शन के ज़रिए उसके खून में डालें तो वो फ़ौरन मर जाएगा। ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यूके की तहकीक है। इसी तरह WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक सर्वे है। वो कहते हैं कि हर साल जितने लोग सिगरेट नोशी से मरते हैं उनकी तादाद उन लोगों से ज़्यादा है जो टीबी, हैज़ा, ताउन और टाइफाइड से मरने वाले लोगों का मजमुआ है। यानी इन अमराज से, टीबी से, हैज़े से, ताउन से और टाइफाइड से जो लोग मरते हैं एक साल में, इनकी तादाद को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो उन लोगों की तादाद से कम है जो सिगरेट नोशी से मरते हैं हर साल। तो ये एक इतनी ख़तरनाक बीमारी है या आदत है जो बीमारी की तरह फैल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिगरेट नोशी हराम है या हराम नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ बातें की हैं जो उसूली बातें हैं, उसमें कुल्लिया बताया जा रहा है। मसलन एक आयत है जिसमें फरमान इलाही है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिगरेट नोशी अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में डालने के मुतरादिफ है या नहीं है। या एक जगह फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल न करो। तो क्या सिगरेट नोशी जो है एक स्लो डेथ है, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मौत की वादी में उतारने के मुतरादिफ है या नहीं है। या एक जगह फरमाया, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, अपने माल को बेजा फजूल में ख़र्च ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, यकीनन ये जो फजूल ख़र्च हैं, जो अपने मालों को बेजा ख़र्च करते हैं, गलत कामों में ख़र्च करते हैं, वो शैतान के भाई हैं। तो क्या अपने पैसों से जो आपने मेहनत से कमाए हैं, अपनी हलाल रोज़ी जो आपने खून पसीने की मेहनत से कमाई है, उससे आप सिगरेट ख़रीदें और सिगरेट नोशी करके अपने आप में बीमारियां पैदा करें? क्या ये अच्छा मसरफ़ है अपने माल का या गलत मसरफ़ है, बुरा मसरफ़ है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया है, ला दरर वला दिरार, और ये एक उसूली कायदा है इस हदीस में। इसका मतलब ये है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे
اور نہ آپ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ لا ضرر ولا ضرار۔ سگریٹ نوشی میں نہ صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہم سفر ہیں، ان سب کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پیاز کھائے ہوئے ہیں یا لہسن کھائے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں نہ آئے بھائی؟ علماء نے اس کی توجہ یہی بیان کی ہے کہ اگر ہم کچا پیاز کھاتے ہیں یا کچے لہسن کھاتے ہیں تو منہ سے اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، جس سے جو دیگر نمازی ہیں، مسلمان بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، اگر آپ خاتون ہیں تو ظاہر ہے انہیں تکلیف پہنچے گی منہ کی اسمیل سے۔ تو یہ جو سگریٹ پینے سے اسمیل پیدا ہوتی ہے، یہ کہیں زیادہ بری ہے اس بدبو سے جو لہسن کھانے سے یا پیاز کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھا کے یا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ شخص جو سگریٹ پیتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہونا چاہیے یا کیا رویہ ہوگا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور کسی صورت یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ بہت سے علماء ہیں دنیا میں جنہوں نے سگریٹ نوشی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ آخر میں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ سگریٹ نوشی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے اور سب سے اہم کام جو اسے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بری صحبت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرے اور اچھی صحبت، اچھی کمپنی اپنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا دوست جو ہے وہ ایسے ہے جیسے عطر فروش ہوتا ہے، کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، یا تو آپ عطر خریدتے ہیں یا وہ آپ کو تھوڑی سی عطر لگا دیتا ہے تاکہ آپ ٹیسٹ کریں کہ کیسی ہے۔ اگر آپ نہ بھی خریدیں تو کم از کم اس کی جو دکان ہے عطر کی، اس میں سے آپ کو اچھی اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ اور برا ساتھی جو ہے یا برا دوست ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوہار کی سی دی ہے کہ آپ اس کی بھٹی پر جاتے ہیں تو یا تو کوئی چنگاری اڑتی ہے، آپ کا کپڑا جلا دیتی ہے، اور اگر آپ کے کپڑے محفوظ بھی رہ جائیں تو کم از کم جو بری اسمیل ہے، بدبو ہے بھٹی کی، وہ تو آپ کو آتی رہے گی، اس سے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ بری صحبت سے چھٹکارا حاصل کریں اور اچھی صحبت میں آ جائیں، اچھے دوست بنائیں۔ دوسرا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک اہم اس میں عمل یہ ہے کہ آپ مسواک کرنا شروع کریں بہت زیادہ، خاص طور پر جب سگریٹ پینے کی ایک کریونگ ہوتی ہے، انسان کو خواہش پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر جو بہت عرصے سے پی رہا ہو اور اب چھوڑنا چاہتا ہو تو ایک کریونگ پیدا ہوتی ہے، اس وقت آپ لازماً مسواک کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صبح اچھا ناشتہ کریں، پھل کھائیں، اور یہ جو بہت زیادہ چائے پینا ہے یا کافی پینا ہے اس سے بھی اجتناب کریں، اس میں ذرا کمی لے آئیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی سگریٹ نوشی ترک کرنے میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعے ہم کہیں جائیں یا سفر پہ جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ساتھ والی سیٹ پر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو آفر کر دیں گے، خود بھی سگریٹ پی رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پیش کر رہے ہیں، تو آپ نہ صرف یہ کہ معذرت کریں بلکہ ان پر واضح کریں کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں اور کتنے ہی علماء ہیں جنہوں نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قرآن میں، توریت میں، انجیل میں، ان نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا تمہارے لیے، اور جو بری چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام کرے گا تمہارے لیے۔ جو طیب ہیں ان کو حلال کرے گا اور جو خبیث ہیں انہیں حرام کرے گا۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ سگریٹ نوشی کو آپ کس میں رکھ رہے ہیں، طیب میں رکھ رہے ہیں یا خبیث میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس بری عادت سے نجات عطا فرمائے۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد